بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ Thousands of years ago there lived a nation in Iraq. The people of this nation were very ignorant. They were disobedient to Allah and worshipped idols. ہزاروں سال پہلے ایک قوم تھی جو عراق میں رہتی تھی، جو آج کا عراق ہے، وہاں ایک قوم رہتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتی تھی، اللہ کی بات نہیں مانتی تھی، اور وہ آئیڈلز کی پوجا کرتی تھی، یعنی کہ اسٹیچوز کو وہ اپنا خدا مانتے تھے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیچوز جو ہیں وہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، کچھ نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ایک آبجیکٹ ہیں، ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہم خود ان کو بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک آبجیکٹ ہے، اور اس آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ ہم اسے کوئی فائدہ حاصل نہ کرنا چاہیں۔ جیسے کہ کوئی بھی ایسی چیز، فار ایگزامپل ٹیبل ہے، گلاس ہے، اس سے وہ ایسے آبجیکٹس ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اسٹیچوز اور یہ جو اینیمل پکچرز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ان سے، اور نہ ہی یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ دے ہیڈ کمپلیٹلی forgotten their real God, اللہ the Almighty، وہ اپنے حقیقی خدا کو بالکل بھول چکے تھے۔ Then Allah sent Nuh علیہ السلام to these people as his messenger who tried to convey Allah's message to his nation۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو جا کے بتائیں اور سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو اور ان چیزوں سے ہٹ جاؤ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نیچر کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف ہیں۔ یہ وہ اس طرح سے اسٹیچوز بنا لیتے تھے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، دس از ناٹ اے ریئل پکچر، اٹ از این ایگزامپل۔ He proclaimed, "O my people, worship Allah, for He is the only one who deserves to be worshipped۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جو کہ عبادت کرنے کے لائق ہے۔ انفارچونیٹلی اللہ عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ پاورفل ہے، اللہ نے ہی سب کچھ بنایا ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ایسی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور اس نے انسان کو بنایا بھی اپنی عبادت کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا دنیا پہ تاکہ وہ دنیا میں جائے اور اچھے کام کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانے۔ انفارچونیٹلی موسٹ آف دا پیپل ڈڈ ناٹ لسن ٹو ہز میسج، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو نہیں سنتے، تو ان کو بھی اسی طرح لوگوں نے نہیں سنا اور ان کو مزید پریشان کیا اور ریجیکٹ کیا اور کہا کہ نہیں، آپ پیغمبر نہیں ہیں، یا آپ صحیح پیغام نہیں دے رہے، یا آپ ہماری بات کو نہیں سمجھ رہے، تو وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کنٹینیوز پریچنگ فار مینی ایئرس، یعنی وہ اتنے مستقل مزاج تھے کہ انہوں نے اتنے سال ایک ہی میسیج، اللہ تعالیٰ کا میسیج کنوے کیا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، بٹ ہیز پیپل ڈڈ ناٹ بلیو ان، لیکن ان لوگوں نے یقین نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، اللہ نے مہر لگا دی کہ آپ لوگ نہیں سن رہے ہو نا، تو اس لیے ہمیں اگر کوئی اچھی بات بتا رہا ہو تو ہمیں اس کو سننا چاہیے۔ Instead, they become very harsh to Hazrat Nuh alayhi salam and even started throwing stones at him, and once they even tried to strangle him۔ مطلب وہ اتنے زیادہ یعنی کہ غصے میں آ گئے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، اسٹونز مارنے، پتھر مارنے شروع کر دیے، کیونکہ اللہ سے وہ ڈرتے نہیں تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اسٹیچوز ہیں یہی ہمارے خدا ہیں اور کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نور ہے، تو اللہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھا، ان کو یہ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے اور غصے میں ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام warned them but they did not pay any attention to his warning and kept on sinning۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور چونکہ وہ پیغمبر تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اور اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، تو وہ لوگوں کو وارن کرتے تھے کہ باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ جیسے کہ ہم اگر اپنے پیرنٹس کو تنگ کرتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں تنگ نہیں کرو، نہیں تو میں تمہیں ڈانٹوں گا یا میں تمہیں پنش کروں گا، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، جب ہم ان کی بات نہیں مان رہے ہوتے تو وہ ہمیں پنش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک سبق سکھایا۔ کیا سبق تھا ان کے لیے؟ کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پنش بھیجی؟ اب ہم وہ پڑھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام آلسو ٹولڈ ہز پیپل مائی رول از ٹو کنوے دا میسیج۔ انہوں نے کہا کہ میرا صرف یہ رول ہے کہ میں نے اللہ کا میسیج آپ کو پہنچانا ہے، جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، بٹ اللہ از دا اونلی ون ہو کین گائیڈ یور ہارٹس، لیکن میں تمہارے دلوں کو نہیں بدل سکتا، تمہارے دل صرف اللہ ہی بدل سکتا ہے۔ یعنی جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہمارے دلوں کے حالوں کو بدل سکتا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، اللہ گائیڈ اس دا رائٹ پاتھ، تو ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ At that time, حضرت نوح علیہ السلام received a message from Allah Almighty that only a few people would believe him۔ پھر اللہ، کیونکہ اتنے سالوں سے وہ اللہ کا میسیج کنوے کر رہے تھے اور لوگ ان کی باتوں کو بلیو نہیں کر رہے تھے، تو وہ بھی ظاہر ہے بیچ میں ڈس ہارٹ ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ جب آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا تو اوبویسلی آپ اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اب آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ ان میں سے کچھ تھوڑے سے ہی لوگ ہوں گے جو آپ پر بلیو کریں گے۔ دین حضرت نوح علیہ السلام asked Allah to punish rest of his nation۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں نے میری بات نہیں ماننی نا اور تجھے نہیں ماننا تو پھر ان کو پنش کر، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی طاقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ told حضرت نوح علیہ السلام that he would send a powerful flood that would destroy all the non-believers۔
اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایک ایسا فلڈ بھیجوں گا، ایسا سیلاب بناؤں گا کہ وہ ان سب نان بلیورس کو جو ہے وہ بہا کے لے جائے گا اور ان کو ختم کر دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ ایک بڑی سی کشتی بنائیں، جیسے یہ کشتی ہے پانی میں چل رہی ہے، کیونکہ کشتی پانی میں چل سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بڑی سی ایک کشتی بنائیں جس میں آپ ان لوگوں کو بٹھائیں گے جو اللہ کے بلیورز ہوں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوں گے۔ تو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ کے بلیور تھے اور کچھ لوگوں نے بھی ایمان لے آئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پنش کر سکتے تھے جنہوں نے اللہ کو ایک مانا، جنہوں نے اللہ کی بات مان لی؟ تو اللہ نے ان کو پنش تو نہیں کرنا تھا، اللہ نے ان کو ان میں سے الگ کیا جو اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے۔ اللہ the Almighty instructed Noah علیہ السلام to build an ark. This ark would save حضرت نوح علیہ السلام and his followers. اللہ نے کہا ایک بڑی سی کشتی بنائیں اور اس میں وہ کشتی آپ کو اور آپ کے ان ساتھیوں کو جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ کی بات مانتے ہیں ان کو سیو کر دے گی اس فلڈ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام gathered wood, tar and iron and started building a giant ark. People made fun of حضرت نوح علیہ السلام for building an ark on a dry land. وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ خشک زمین کے اوپر آپ کو اتنی بڑی کشتی بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایون وہ پہلے بھی یقین نہیں کر رہے تھے اور پھر وہ مذاق اڑانے لگ گئے، یعنی کہ اور مزید مس بہیو کرنے لگے۔ Suddenly Allah sent the rain from the sky, but before that Hazrat Noah alayhi salam had gathered a pair of each animal in the ark. Few believers also joined him. Then انہوں نے اللہ کے حکم سے تمام جانوروں کے کپلز جو تھے ان کو اکٹھا کیا، جیسے بکری، بکرا، چڑا، چڑی اور گائے اور بھینس اور اس طرح کے مطلب جتنے بھی جانور تھے جو پیئرز میں تھے، انہوں نے سب کو پیئر بنا کے اس کشتی میں بٹھا لیا اپنے ساتھ اور اپنے بلیورز کو بھی بٹھا لیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ واٹر اسٹارٹڈ، اور لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے بس یہ تھوڑی سی بارش ہے ابھی ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے کاموں میں مصروف رہے وہ، لیکن اللہ نے آلریڈی یہ اعلان کر دیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ ایک فلڈ آنے والا ہے، تو ان کو تو پتہ تھا، تو پھر انہوں نے اللہ کے میسج کو اور اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو اسی طرح اوبے کیا جیسے کہ کرنا چاہیے تھا۔ واٹر اسٹارٹڈ پورنگ فرام دا ماؤنٹینز اینڈ ویلیز، تو پانی جو تھا وہ ماؤنٹینز سے نیچے آنا شروع ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے ماؤنٹینز پہ زیادہ بارش ہو رہی تھی تو وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا، اور وہ گاؤں میں اور جہاں رہائشی علاقے تھے وہاں آنا شروع ہو گیا جہاں پہ لوگ رہ رہے تھے۔ دا رین واز ہیوی، دا ونڈ بلیو اسٹرانگلی، لائٹننگ فلیشڈ ان اسپیس، بہت زیادہ ہوا چل رہی تھی اور بہت زیادہ گرج چمک ہو رہی تھی، ہوا بہت تیز تھی، بارش بہت زیادہ تھی، یعنی کہ ایک طوفان تھا، یہ ایک نارمل بارش نہیں تھی، یہ ایک طوفان تھا۔ تھنڈر بومڈ ان دا اسکائی، اور بہت زیادہ آواز جو تھی وہ آسمان سے گرج رہی تھی۔ دا لینڈ گاٹ فل آف گشنگ فاؤنٹینز، دا اسکائی واز پورنگ رین لائک ریور، اتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی جیسے کہ آسمان سے ایک دریا نیچے اتر رہا ہو، نہ کہ بارش۔ تو جیسے کہ آج کل بہت زیادہ کلاؤڈ برسٹ اور اس ٹائپ کی چیزیں آ گئی ہیں جن کو ہم نے یہ نام دیا، تو اس ٹائم پہ بھی ایسا ہی فلڈ اور ایسی ہی آفت آئی کہ جو ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی پہلے کسی نے نہیں دیکھا۔ دا ویوز swallowed everything، ہر چیز کو نگل لیا ان لہروں نے، اس پانی نے، اس ہوا نے، اس شور نے، اس گرج چمک نے ہر چیز کو مٹا دیا۔ ڈیو ٹو آل ہز واٹر دا ark started to move and floated on the water، وہ زمین جو بالکل خشک تھی جہاں پر کچھ نہیں تھا، ایک دم سے وہاں پر پانی ہی پانی ہو گیا، اور پھر وہاں پر کیا کام آیا؟ وہ بڑی سی کشتی کام آئی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور ساری دنیا ڈوب گئی کیونکہ انہوں نے بلیو ہی نہیں کیا تھا، تو ان کو یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ بارش ہوگی تو ہمیں کشتی کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کی ہر بات پہ ہمیں یقین کرنا ہے، جو ناممکن ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور جو ممکن ہے وہ تو وہ کرتا ہی ہے۔ تو ہمارے لیے ہر چیز جو ناممکن ہے، ممکن ہے، ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اللہ کے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ از اے سپر پاور، ہی کین ڈو اینی تھنگ۔ پھر کیا ہوا؟ Allah protected Hazrat Noah alayhi salam. In this way, Allah protected Hazrat Noah alayhi salam and his believers and some animals. پھر اس کے بعد اس طرح سے پانی میں گھر ڈوب گئے اور ہر طرف پانی تھا، کہیں پر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا بچنے کا۔ The ark made its way through the waves as the earth had turned into a great sea. جو زمین تھی وہ پوری کی پوری ایسے ہو گئی جیسے کہ سمندر ہوتا ہے، اور جو آرک تھی، جو بڑی سی کشتی تھی، اس نے پانی میں ایسے چلنا شروع کر دیا جیسے کہ وہ سمندر میں چل رہی ہو۔ اللہ drowned all the disbelievers for they disobey him and his prophet Noah علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اتنا ان سے خفا ہو گیا، اتنا اللہ کو غصہ آیا، اللہ کے غضب سے وہ سب ڈوب گئے، اور کون بچا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بلیورز۔ حضرت نوح علیہ السلام prayed and it stopped raining۔ پھر جب بہت 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 پانی ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب اس بارش کو روک دے۔ پھر اللہ نے بارش کو روک دیا۔ دا سن روز، سورج ابھرا۔ دا بیوٹیفل رینبو اپیئرڈ ان دا اسکائی، جیسے کہ بہت زیادہ بارش کے بعد رینبو آ جاتی ہے اور بہت خوبصورت آسمان لگتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بیوٹیفل رینبو جو تھی وہ اپیئر کر دی اسکائی پہ۔ دا آرک ریسٹڈ آن دا ٹاپ آف ماؤنٹ جودی، پھر ایک جودی پہاڑی تھی جس پر ایک ماؤنٹین تھی جس کے اوپر وہ کشتی، بڑی سی کشتی جو تھی وہ سٹاپ ہو گئی۔ دین حضرت نوح علیہ السلام اینڈ ہز بلیورز تھینکس اللہ المائٹی فار سیونگ دیم، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ بچ گئے، اللہ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا، اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہترین بناتے ہوئے، اللہ کی تابعداری کو بہترین بناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ کے سپرد کیا، اور انہوں نے اللہ سے بہترین ریوارڈ پایا۔
Prophet story. This was the story of Hazrat Nuh alayhi salam.